الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں ایک گروہ کا نقطہ نظر بیان کیا گیا اور ٹیلی فونک نظام سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، جس کا خلاصہ یوں تھا کہ رابطہ و تقابل کی برقراری کا نام حیات ہے اور اس کے اٹھ جانے یا منقطع ہو جانے کا نام موت ہے۔ روح انسانی جسم میں جو ہوتی ہے نا، اس پہ جو امر ربی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو تمہیں اس میں سے علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ تو اس حوالے سے جو امر ربی ہے، اس کے تقابل یعنی رابطے کا نام، جب روح سے اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری رکھتا ہے تو اس کا نام حیات ہے، اور جب وہ اٹھ جاتا ہے اس کا نام موت ہے۔ انسان کی چونکہ روح نیند میں بھی قبض ہوتی ہے، جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی ہے، اور موت میں بھی، تو موت میں روح پھر واپس نہیں آتی اس دنیا میں، یا پھر قبر میں آتی ہے، تو وہ انسان مردہ ہوتا ہے، اسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ اور نیند میں جب روح واپس لوٹا دی جاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے۔ دونوں میں اس کی فرق بھی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ بہرحال آئیے دوسرے فرقے یا دوسرے گروہ کا جو نظریہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارواح جزیہ میں سے ہر ایک روح کل سے بغیر عکس پذیری کے ذاتی لطافت کی مالک ہے۔ یعنی وہ پہلا گروہ کیا فرما رہے تھے کہ یہ عکس پذیری ہے، جسے پرتو بھی بولتے ہیں۔ عکس پذیری کی وجہ سے روح کا جو قیام ہے جسم میں رہتا ہے۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ روح کل سے بغیر کسی عکس پذیری کے ذاتی، چونکہ روح لطافت کی مالک ہے، تو اس لیے ارواح جزیہ میں سے ہر ایک روح کل سے بغیر کسی عکس پذیری کے ذاتی لطافت کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہ پھر جان لینا چاہیے کہ وہ محققین جن کا کشف علمی مشکات نبوت سے ضیاء پذیر ہے، اس بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ روح کے دو بدن ہیں۔ روح کے دو بدن ہیں، ایک عنصری اور دوسرا مثالی۔ روح دنیا کی زندگی میں اس عنصری اور محسوس بدن سے متعلق رہتی ہے دنیا میں، اور اس بدن ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد جو بدن ہے، مذکورہ بدن مثالی جسے کہتے ہیں، جو بدن ظاہری نسبت سے لطیف ہوتا ہے، اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اور قیامت کے دن جو بدن مثالی ہے، یہ برزخی ہے، برزخی آڑ والا جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، اس سے نکل کر دوبارہ بدن عنصری میں آ جائے گی۔ یہ بھی دیکھیں نا، کچھ بات بنتی نظر آتی ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، عقل اس کو بھی تسلیم کرتی ہے
کہ روح کا اصل میں تو منتقل ہونا ہے، ایک جسم سے نکلنا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر وہ بدن مثالی یعنی برزخی سے جو اس کی رہائش گاہ ہے وہاں منتقل ہو جاتی ہے، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہ روح دوبارہ لوٹ آئے گی اسی جسم میں، اسی کے جسم میں، وہی روح ہوگی، وہی جسم ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جسم کسی اور کا ہوگا اور روح کسی اور کی ہوگی۔ جس طرح پہلے بدن میں وہ رہ چکی ہے اسی طرح اس میں لوٹ آئے گی۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اربع عناصر، چار عناصر جو ہیں، عناصر اربع جنہیں کہتے ہیں، وہ ترکیب یافتہ یہ انسانی بدن نیند میں معطل اور بیکار ہو جاتا ہے، اور انسان کو خواب میں جو بدن یا جسم انسانی نظر آتا ہے وہ یہ بدن عنصری نہیں ہوتا بلکہ وہی بدن مثالی ہوتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں بھی جب روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ توفی الانفس حین موتہا جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، کہ وہ جو بدن ہے انسان کا اس سے نکل کر اس کی مثل جو دوسرا بدن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، برزخی ہے، کچھ لوگ موکل بھی اسے بولتے ہیں، تو وہ اس میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی سے جب انسان جاگتا ہے تو پھر انسان کے اسی جسم میں جو دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے اس میں شفٹ ہو جاتی ہے اور انسان جاگ پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرے جو تھنکرز ہیں یہ فرماتے ہیں کہ روح دونوں بدنوں کی تدبیر کرتی ہے، مثالی کی بھی اور عنصری کی بھی جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا روح دونوں بدنوں کی مدبر ہے اور متحرک ہے۔ اب وہ 10 صفتیں یاد کریں روح کی، وہ سارا یعنی جو مقام ہے وہ ان دونوں میں ہوتا ہے۔ اور پہلے گروہ کا قاعدہ یہ ہے کہ روح ایک ہی ہے اور اس پہ عکس پذیری ہے امر ربی کی۔ دونوں باتیں جو ہے نا، دیکھیں نا، عقل کو شعور کو لگتی ہیں۔ کتنے ذہین لوگ یہ تھے جو ایسے اختلافات باریک باریک نقطے نکال کے علمی اضافہ کرتے ہیں۔ کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، نہ کوئی اس سے کافر ہوتا ہے، نہ ہم اس علم کے مکلف ہیں۔ مراد کیا ہے کہ دونوں بدنوں کی تدبیر کرتی ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے روح کی تصریحات 10 جو پڑھی تھیں حضرت محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، المعروف، نام تو ان کا سید لطیف شاہ صاحب ہے، تو معروف المعروف ہیں اسی سے کہ سید محی الدین۔ تو البتہ یعنی رہنمائی کرتی ہے دونوں بدنوں کی اور انہیں اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق دونوں بدنوں کو چلاتی ہے۔ اور روح عالم مثال میں، عالم ملکوت کے عجائبات کی سیر کرتی ہے، عجائبات، عجیب سے جمع ہے، عجائبات کی سیر کرتی ہے عالم ملکوت، نور میں، ملکی زندگی، نور والی زندگی جو میں شعور نہیں، نظر نہیں آتی ہمیں نا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس میں سے تھوڑا علم عطا کیا گیا، اور یہ نہیں عطا کیا گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، جس پہ فضل کرے تو چاہے کر سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ البتہ اولیاء کاملین کی روحیں اس ظاہری بدن یعنی بدن عنصری سے ذاتی اختیار کے تحت بھی جدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات ایک دیکھیں نہیں آئی ہے کہ ذاتی جو بدن عنصری یہ ہمارا جو نظر آ رہا ہے، اس سے اختیار ہے انسان کو روح کو جدا کرے۔ اب یہ بات تو بڑی ہے لیکن ہے، کیونکہ ایک ایسی ہستی نے اشعار بھی کہے ہیں جن کا نام حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ، لفظ بہو نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے با کے ساتھ ہو کے ساتھ، یعنی اس کا رابطہ ہو کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس طرح لا الہ الا اللہ، اس طرح قرآن کی آیات ہیں۔ انہوں نے یہ ہو کا لفظ اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے، اور با کے ساتھ مطلب ہوتا ہے با کے ساتھ ہو، یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یقیناً ہے، اللہ نے بھی فرمایا قرآن و سنت میں یہی ہمیں ملتا ہے۔ تو کیا نام کر کے پھر شعروں میں یہ کہا ہے کہ جب وہ بدن سے نا روح جو ہے خود اختیاری طور پہ جو بات یہاں کی گئی ہے کہ نکل سکتی ہے، جن کی اولیاء کاملین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا ہے، تو وہ پھر یہ کہہ اٹھے نا
کہ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ہو. اور یہ ذکر الہی سے کام ہوتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل بھی تب ہی مطمئن ہوتا ہے. ورنہ یہ تو آج کل جو ظاہری علم والے ہیں یہ تو بائی پاس اسٹنٹ ہی ڈالتے رہتے ہیں. بس کیا کریں ہم، اللہ رب العالمین ہم پہ فضل فرمائے. اور جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرواتے بھی رہتے ہیں، مال جاتا آتا رہتا ہے، اللہ نے ایک رزق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ ایک خیر الگ ٹاپک ہے، چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں نا ساتھ ساتھ. اب وہ کیا فرمایا ہے کہ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. جب اختیار ہوتا ہے نا اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کا امر ہے. کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو. مراد یہ ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا لیکن میں اختیار سے روح کو الگ کر دیتا ہوں. مرن تو اگے مر گئے باہو، اگے مطلب پہلے، مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو، کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. تو بہرحال یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ کہتا ہے کہ اولیاء کاملین کی ارواح اختیاری، اپنے اختیار کے ارادے کے لحاظ سے اپنے جو ظاہری بدن ہمارا نظر آ رہا ہے اسے ہم وقتی طور پہ خارج کر دیتے ہیں. یہ ویسے ہوتا ہے، آنکھ بند جب انسان کرتا ہے اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے بظاہر، اس کے لیے اپنے لیے، دوسروں کو نہیں. دوسروں کو تو نظر آتا ہے کہ یہ مٹی کا جو بت ہے یہ بیٹھا ہوا ہے. مٹی کی فوٹو جو اللہ نے بنائی ہے نا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری ماؤں کے شکموں میں تصویریں بناتی ہے. یہ جو تصویر بنائی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہوتا، اس نے اپنی روح کو حوالے کیا ہوتا ہے. کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو، اختیار میں ہے نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اور ہے، وہ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو موت کی حالت میں روح کو قبض کرتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور نیند کی حالت میں بھی. وقت تو بہت ہو گیا میرے حال، یہیں سے ختم کرتے ہیں. ٹاپک بہت مزیدار چھڑا ہوا تھا، کل انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.